اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو سوچے سمجھے، یعنی ہم کو قرآن کے اندر پورا توجہ سے مرکوز کر کے اپنی طبیعت کو، اپنی عادتوں کو، اپنے عمل کو، سب کچھ ایک طرف کر کے اللہ کی طرف ہونے کے لیے کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ یہ بڑی بات اللہ نے قرآن میں ایک اہم انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، یہ جو مشاہدے کے لیے، تجربے کے لیے، اور زندگی کو جو جنتی بنانے کے لیے، اور جنت کے علاوہ اللہ کو پانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو پانے کے لیے، یہ بڑی بات ہے۔ کوئی ہے جو سوچے سمجھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ میں وہ بات بتانے کے لیے بے تاب ہوں تاکہ جو ہے ہم مسلمان ان باتوں پہ عمل کر لیں اور جنت پا لیں۔ میں نے ایک حدیث کے ساتھ تمہارا جو ہے موڈ اچھا کروں گا انشاءاللہ، تم دنیا بھی پا سکتے ہو اور آخرت بھی۔ اب حدیث یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا روٹ گئی، یعنی مطلب وہ فخر و فاقہ یا غریبی میں غربت کی زندگی گزارے تھے، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا سرمایہ وہ ختم ہو گیا، تو نادھار ہو گئے۔ ویسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں والا ذکر کرو۔ وہ ذکر یہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فجر کے بعد کا ہے۔ اب آدمی ملینر بننا چاہ رہا دنیا کے اندر، تو اگر سے آپ کو 40 دن یا 4 سال یا 4 مہینے یا سمجھے آپ کی زندگی بھر یہ ذکر آپ کر رہے، نا امیدی نہ رکھیں، اللہ کی طرف سے ہوگا بول کے یہ امید سے کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم 100 بار پڑھنا ہے فجر کے بعد۔ الحمدللہ آپ کے اندر اگر آپ کے پاس دولت آ گئی تو مجھے بھی کچھ ایسی دولت دو جسے میں یہ جو ہے ویڈیو ساری دنیا میں عام کروں۔ مجھے دنیاوی غرض کے اعتبار سے نہیں، اللہ نے مجھے جو آخرت کی دولت دے رکھی ہے، مجھے دنیا کی لالچ نہیں ہے۔ میں اپنی تاریخ بتاتا ہوں، میں نے بہت پیسہ کمایا امریکہ میں، اور ویسے ہی تیزی سے گنوا بھی دیا، اور میں نے اچھے سے اچھا شوق کیا دنیا کے اندر، اور میں ان شوقوں سے بھی بیزار ہو گیا۔ جیسے انسان سمجھتا ہے کہ بھئی سب سے بڑی دولت ہے انسان کے لیے نعمت کے طور پہ، میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں میرے ویڈیو میں، اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ انسان سب سے بہت بڑی نعمت عورت ہے، اور عورت کا ہی شوق کرنے کے لیے انسان دیوانہ ہوتا ہے۔ اگر اس بات سے مسلمان کوئی میری دینی باتوں کو نہ سمجھ سکے، جو ہے مجھ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، اللہ اس کو معاف کرے، کیونکہ میں اللہ کے ریاکاری نہیں بلکہ اللہ کے پورے دھیان کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ عورت کا شوق میں بتایا، انسان ہر انسان کو ہوتا ہے، اسی واسطے اس کمزوری سے نکلنا ہے، خود ہی کو پانا ہے۔ نبی اب یہ خود ہی کیا ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگر سے کوئی دیکھے، خود ہی کو پانا ہے، یعنی اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ 3 چیزیں ہیں آپ کو، یہ جو میراکلس ہے، معجزے ہے، ہمارے اللہ کے نبیوں نے بتایا، اور پھر کرامتیں ہیں ہمارے ولی اللہ نے بتایا۔ ہندوستان کے اندر بغداد تک سارے کرامتیں بتائے، غوث اعظم محبوب عثمانی سے لے کے آج بھی ولی اللہ کے پاس یہ دولت اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو کرامتیں بتائی تو بھی انسان اللہ کی طرف نہیں آیا۔ خوش قسمت ہے ہم جو مسلمان ہیں۔ دوسری بات، آدمی سیکس کا دیوانہ ہوتا ہے، اس سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہاں پر جو ہے اس کی پوری جو ہے عبادت جو ہے دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں، وہ شوق کے طور پر پوری کرتا ہے اور رائے جاتی ہے۔ اور اگر سے کوئی خدا نخواستہ گے والا شوق کرتا ہے، 40 سال کی بدت چل جاتی ہے، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بھائی جو مسلمان دیکھتے ہیں میرے ویڈیو، میں مرنے کے بعد بھی اللہ
اس کو وہ لوگ دور تک پہنچائے یا ورنہ اللہ تو حق ہے تو خود پہنچا دے گا. جیسے آج میں جو ہے ساری باتیں وہ بات رکھ رہا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کے اندر بھی ایمان جاگے گا. تو میرے بھائیوں میں نے وہ فارمولہ بتایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھتے رہو دعا کرتے رہو انشاءاللہ آپ دنیاوی اعتبار سے ملینر ہو جائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بلینر ہونے کے لیے میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں. اور بہت سارے بھائیوں کو میں نے بتایا کہ شوگر کی بیماری کے لیے ڈیکاشن پیا کریں. شہدود کا جو پتا ہوتا ہے شہدود کے پتے کو ملباری کر کے یہاں پر جو ہے $30 میں ہمارے کو جو ½ kg یا ایسا کچھ وہ جو ہے آن لائن سے ہمارے گھر بھیجتا ہے. تو وہ اردو میں ہمارے ایک بہن ڈال کے دیکھے یوٹیوب پر تو وہ شہدود کا پتا جو ہے ملباری ٹی کے طور پہ نام سے مشہور ہو کے وہ بک رہا ہے. سارے لوگ جو ہے ٹی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ آپ کے لیے شفا کا جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا رکھا ہے اس میں. تو شفا کے لیے ڈائبٹیز سے وہ شہدود کے پتے کو جو ہے آپ استعمال کرتے رہیں. دوسرا میں نے کریا پاک کا پتہ بتایا. تانبے کا اگر سے برتن ہے تو اس میں جو ہے رات میں بھگا لیا 7 پتے کریا پاک کے ڈال کے. کریا پاک بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے وہ انڈیا کے تو کافی مشہور ہے وہ. تو وہ پتہ جو ہے آپ کو بلڈ پریشر سے آپ کو روکے گا انشاءاللہ. بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول میں رہے گا. اچھا اب یہ بات ہو گئی. اب جو بات ہے خاص بات ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد بائبل میں ہے لکھا ہوا میرے بعد آئیں گے میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی آئیں گے جو آپ کو سب کچھ دیں گے یعنی ساری باتیں دیں گے. کیونکہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کر کے نہیں بتایا بچے پیدا کر کے کیسا زندگی گزارنا ہے وہ نہیں بتایا. یہی بات وہ ادھوری ہو جاتی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا میں. تو میرے بعد آئیں گے میرے بعد یعنی میں جاؤں گا تو آئیں گے. اب یہاں پر جو ہے کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بائبل میں تو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں تمہارے لیے مر رہا ہوں تمہارے گناہوں کو لے کے. یہ سب سے غلط خیال ان کے اندر جمع ہو گیا. یہ شیطان ڈال دیا. میں تمہارے لیے مرا تو تمہارے گناہوں کو جو ہے سب میں سمیٹ کے لے جا رہا ہوں. یہ بیوقوف بات ہے. یہ کوئی دانش مند نہیں سمجھ سکتا اس طرح. یہ لاجک نہیں ہے اس میں. تو میرے بعد آئیں گے یعنی بائبل کے اندر جب انہوں نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ 600 سال بعد جو آئے. اب کیونکہ ہمارا دشمن ہے نصرانی عیسائی تو وہ سمجھتا ہے کہ جی وہ اسپرٹ ہے. اسپرٹ اللہ کی جو ہے نور ہی پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. تو اس طرح سے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہ اسپرٹ کہہ دیے. وہ اب اسپرٹ کیسے آئے گی جبکہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر جنات کو بھیجا تھا. انسانوں کی مخلوق تو بعد میں آئی. اب یہ سب ساری بات ہے کون سمجھے گا کون سمجھائے گا کون پڑھے گا کس کے پاس وقت ہے. دوسری بات آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اللہ نے روح پھونکی انسان کے اندر اس واسطے انسان اللہ کی طرح نام کے خہار کی طرح جو ہے دشمنی پہ اتر آ جاتا. اب جیسے ملالہ کے ساتھ 7 بچیوں کا وہ جو شوٹنگ ہوئی افغانستان میں طالبانوں نے کیا. اب یہاں پر جو ہے ایک چرچ کا جو پادری ہے انہیں کہتا ہے کہ دیکھو مسلمان غلط ہیں. اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اللہ خود کرے تم نام کے مسلمان ہو مومن بن جاؤ محسن بن جاؤ. اللہ کہہ رہے تمہارے نام کے مسلمان سے کام نہیں چلے گا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی غیروں کو. لیکن وہ لوگ جیسے ہی جہاں بھی کوئی قتل و غارت گری ہوئی صرف مسلمانوں کو جو ہے شوشہ بنائیں گے. اب یہاں پر ایک سردار کا جو ہے گیپ والوں نے ماڈل کے طور پہ وہ جو ہے اس کے پوسٹرز کافی ہر جگہ ٹیلی فون یا کدھر بھی آپ جائیں تو ملے گی. داڑھی ہے ٹربن ون باندھا ہوا ہے اور وہ جو ہے سردار ایک ماڈل لڑکی کے ساتھ اس کو بتایا گیا گیپ کے اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں ڈیزائنر نے اس کا وہ کیا سردار کا. تو اب یہاں کے کرسچن ہزاروں کو معلوم ہے کہ جی یہ مسلمان نہیں سردار ہے کر کے. اس کے باوجود بھی بہت سارے نہیں جانتے.
وہ انہوں نے مذاق کے طور پہ لکھ دیا یہ بام بنائے گا، تو سردار ہے بیچارہ، سکھ ہے وہ مسلم نہیں ہوتا. تو اس طرح سے معلوم نہیں ہے ان کو. دوسرا یہ کرسچن بول رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہے یہ اسلام ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ اسلام ہے، یہ جو ہے دنیا کے اندر پائزن ڈالیں گے، یہ مسلمان ہے. یورپ میں شوشہ چل رہا بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایول ہے، شیطان ہے بولے، اور قرآن جو ہے وہ ایک من گھڑت بات ہے بولے، اور جو ہے یہ اس طرح سے شوشے کے طور پہ یورپ میں ڈال لیے. لیکن اللہ کا نام کاپٹی کی بائبل میں ہے، وہ بھی نہیں جاننا چاہتے. اللہ کا نام 15 ملین کاپٹکس جانتے ہیں، وہ یہ یہاں پہ کرسچن نہیں جاننا چاہتے. اچھا، اب یہ کرسچنوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. تو اللہ نے روح پھونک کی تو انسان بھی مارتا ہے انسان کو، اور انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے صحبت کرنے سے، عورت کے ساتھ مرد کو. اچھا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے انسان کو کہ بھائی آپ اگر سے ایک امتحان میں بیٹھتے ہیں، یونیورسٹی کا ہو یا کالج کا ہو یا پھر ایک اسکول کا ہی کیوں نہ ہو، تو امتحان سے پہلے تم پریپیئر ہوتے ہو 1 سال تک. کسی نے بھی جو ہے یونیورسٹی یا اسکول والا یا کالج والا آج تک پہلے سے پاس بول کے نہیں دے دیا آپ کو سرٹیفکیٹ. یا پھر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری، یہاں پر جو ہے بیش تحاشا مزدور ہیں آج کل. تو میں نے دیکھا سب سے زیادہ انڈیا کام کر رہے ہیں وہ سردار ہے، زیادہ بلڈنگوں کا کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا، یا پاکستانی مزدور ہے. بہرحال مزدوری بھی کرنا حلال ہے، بہت بڑی بات ہے، عزت دے رہا ہوں میں ان کو، ایسی بات نہیں. تو وہ لوگ بیچارے مزدوری کرتے ہیں، تو مزدوری پورا شام تک کرنے کے بعد ہی تو ان کو مزدوری ملتی ہوگی، پہلے کوئی نہیں دے گا ایڈوانس. تو یہ ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے طور پر صرف اور امتحان کے طور پر بھیجا، صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں انسان کو بنایا، جن و انس کو میری عبادت کے لیے. اب جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جس نے صبر کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر خود ہی پانا ہے اللہ کو سب کچھ چھوڑ کر، یہ دنیا کے جتنے بھی خواہشات ہیں، عورت کا خواہش ہے، جادو ٹونا کا خواہش ہے پیسے بنانے کے لیے انسان کو، یا شہرت کا ہے، یہ ساری باتیں یہیں پر ختم ہونے کی ہے، دھری کی دھری رہ جائے گی زندگی. تو یہ صرف تیز دوڑ کے نکل کے خود ہی یعنی اللہ کو پا لینا ہے. پہلے ہے دنیا کے ترک دنیا میں مطلب دنیا کی جتنی بھی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے. پھر محبت لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر لانا ہے اللہ کی، اس سے آخری درجہ ہے. تو یہ خود ہی لانا ہے انسان کو. تو یہاں امتحان ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے برابر جنت کا جو ہے فیصلہ دے گا، دنیا میں آزمائے گا. مجھے بے شمار ہر اعتبار سے آزما رہا ہے، اللہ جانتا ہے مجھے ہر طرح سے آزما. میں گھبرا جاتا ہوں، پھر ایسے الرٹ ہو جاتا ہوں، اللہ ہے اس واسطے تو امتحان ہو رہا ہے میرا، اللہ ہے اس واسطے تو صحابہ کا امتحان ہوا، نبیوں کا ہوا، میری کیا چیز ہے، میں ہستی کیا ہوں، تابعین طب تابعین ولی اللہ یعنی صحابہ کا یعنی یہاں تک کہ آپ جا کے جو ہے ایک دعوت کا کام کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو، تو بھی وہ ایک بڑا امتحان ہے. تو امتحان ہے انسان کا. تو یہاں امتحان کے بعد تم کو برابر جنت ملنے والی ہے. اب پوائنٹ والی بات دیکھیں آپ، پوائنٹ والی بات. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام والا جو ہے کرسمس مناتے ہیں، میری کرسمس کہتے ہیں، برتھ ڈے 2000 سال سے وہ موجود نہیں ہے. اور وہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے سانتا آتا ہے، یہ جھوٹ ہے کر کے وہ ان کے اپنے لوگ ہزاروں نے کہا. تو اب ہندو بھی دیوالی مناتا ہے، دسہرہ مناتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں انڈیا میں بے شمار عیدیں ہوتی ہیں، ان کے پاس تو 360 دن عید ہوتی، کوئی آتا نہیں. حقیقت سامنے. یا پھر جو ہے زوراسٹرینس کی عیدیں ہیں، یا پھر بدھسٹ کی عیدیں ہیں، یا جاپان میں ہے، یا پھر جو یہودیوں کی عیدیں ہیں، یا پھر جو ہے یہاں تک کہ مسلمان بھی جب عید مناتا ہے تو اس کو یہ تو امید نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہمارا غیب ہے، اس واسطے ہم عید منا لیتے ہیں، خوشی منا لیتے ہیں. روزوں کی ختم ہونے کے بعد اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ اگلے سال زندگی اچھی ہو، اور اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ جنت ملے. تو یہ ایک عید ہے ہماری. اور پھر ایک نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس واسطے کہ ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں. بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نئے نہیں پرانے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے اس سے. ابراہیم علیہ السلام
کے بعد بے شمار پیغمبر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر سے یہودیت سمجھتے ہیں کوئی تو نبی یہودیت میں یعنی چیلڈرنس آف اسرائیل میں اللہ نے 72,000 پیغمبروں کو بھیجے, اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ جی صرف نبیاں جو ہے صرف مسلمس کے ہیں. تو اب یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی انسان کو؟ ہر کوئی عید منا لے رہا, کوئی آ رہا نہیں آسمان سے, کوئی نمائندہ نہیں آ رہا. جبکہ انسان کو میں نے ابھی یہاں پر میں نے پچھلے ویک 2 لڑکے, کیونکہ 2 لڑکے نکلتے ہیں یا 2 لڑکوں کے ساتھ ایک آدھ لڑکی ہوتی ہے اکثر, یہ مارمن والے ہوتے ہیں. یہ مارمن والے نئے ہیں, 200 سال پہلے یہاں ایک ان کا رسول آیا بولتے ہیں, جبکہ پوری دنیا نہیں جانتی مارمن کو, اور پھر مارمن بک کو بھی نہیں جانتی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تو مارمن کی بات کر رہا ہے جبکہ تو کہہ رہا ہے یہ 6,000 سال پرانی ہے, وہ بھی BC سے پہلے, بیفور کرائسٹ کہہ رہا ہے, اس سے 6,000 سال پہلے. تو اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ 8,000 سال سے وہ کتاب پوری دنیا کو معلوم کیوں نہیں ہوئی پھر؟ جبکہ میں ایک معمولی انسان ہوں, میرا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا. میں نے یہ ویڈیو بنایا 2.5 سال پہلے, اور 180 ممالک میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا چیلنج کر دیا میں. پھر اس کا جواب کوئی کیوں نہیں دیا, بریک کیوں نہیں کیا؟ پھر میں اتنا فاسٹ کیسے پوری دنیا کو بات پہنچا جبکہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. میں یہاں سے سفر کرنے کے لیے, اب انڈیا کی جانے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں. ایسا وقت آ گیا میرا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ $500 کوئی بھی آئے ایسے دے دیتا تھا, میں جیب میں ہاتھ ڈالا دے دیتا تھا. وہ اللہ جانتا ہے. اب میرے کو اس کی نیکی اللہ دے نہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میرے پاس جنت ہے. کسی اور طریقے سے اللہ نے مجھے جنت دے رکھا ہے نماز کے عوض. اس واسطے میں انسان کو کہتا ہوں نماز پڑھ لو, سب سے بڑی دولت ہے تمہاری. اب تم ملینر بننا ہے تو یہ سوچو کہ سارے لوگ عید مناتے ہیں, خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ خدا کے پاس نمائندہ کیوں نہیں آتا ہے سب کا؟ اور پھر اگر سے ایران کے اندر آتش پرست ہے, زوراسترینس ہے, تو پھر برما کے اندر بدھسٹ ہے, اور برما میں جو ہے ڈومیننٹ بدھسٹ رہنے سے مسلمانوں کو مارا جلا رہا. طالبان کیا کر رہا, القاعدہ کیا کر رہا, پھر یہ لشکر طیبہ. ایسے لوگ کیوں بدماشی کر رہے ہیں یہ کاشمیر میں یا افغانستان میں یا پاکستان میں؟ یہ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اللہ حکم دیا ہے تشدد کو نہیں پھیلانا, امن و امان رکھو دنیا میں. تو پھر یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے دنیا میں؟ یہ کیوں ہم کو بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو؟ یہ کیوں یہاں پر مثال دے رہا ہے وہ چرچ والا, کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں. یہ فقط یہ ایک بات ضروری ہے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہی آنے آپ تولد ہو گئے, آپ نمودار ہو گئے, آپ کا وجود اس دنیا میں آ گیا. یہود و نصارہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ آخر الزماں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. اس کے بعد میں وہ خود سے ڈرنے لگے. تو آج تک ڈریں گے, آگے بھی ڈریں گے انشاءاللہ العزیز. تو پھر انسانوں کے سامنے ان کے جو اللہ بنا لیے, ان لوگوں نے گاڈ بنا لیا, بھگوان بنا لیا, ایشور بنا لیا ایک انسان کو جس کو دیکھا نہیں. وہ بار بار جو ہے, اب اگر سے آپ دیکھ لیں 200 سال پہلے سے پہلے کی سمجھے تو ایک طرف ایران میں رہ گیا زوراسترین, برما میں رہ گیا, یا پھر ایشیا میں رہ گیا بدھسٹ, اور یا خالی انڈیا میں رہ گئے انڈین ہندو. تو یہ لوگ دوسری طرف آئے کیوں نہیں پھر؟ اگر سے یورپ میں کرسچینٹی رہ گی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہاں روک دیا. کوئی پڑھنے والا سمجھے تو سمجھ سکتا ہے بات. میں وہ باتیں سوچ کے تم کو دے رہا ہوں جس میں انسان کو تڑپ ہو جنت پانے کی, تڑپ ہو جو اللہ کے دین کو پھیلانے کی, تڑپ ہو جو ہے خود کو جو ہے اللہ کے چاہنے والوں میں نام شمار کرا لینا, اور تڑپ ہو سرکار کی محبت والا, سچی محبت کرنے والا. میں جماعتوں سے نہیں کہتا, میں سچی محبت کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے دین کو پورا پھیلاتا, اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اب یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی بات جب یوٹیوب, جب جو ہے ایک خالی انٹرنیٹ 210 ممالک کو کور کرتا ہے سیکنڈز میں. آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں یا جادو کرشمہ اس طرح سے آج کل بہت سارے یہ بلو رے وغیرہ آیا ہے, اس کے اندر ڈالیں, تھوڑی دیر کے بعد میں وہ انٹرنیٹ بھی ہٹ جاتا ہے. نہیں, انسان کی بنائی ہوئی چیز سب فیل ہو جا رہی, انسان بھی فیل ہو جائے گا ایک دن. لیکن انسان وہ ساری باتیں کر رہا ہے جو دانش مندی کی ہے, اور وہ حیرت میں ڈال دے رہا ہے انسان سے انسان. کیوں؟ یہ ساری دنیا کے اوپر ایک ہی آدمی بنایا سو انٹرنیٹ پورا چاروں طرف جا رہا. اگر کوئی خدا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا رام کو یا پھر جو ہے بدھا کو یا جو ہے گرو نانک جیسی ہستی کو یا سائی بابا جیسے
میں اور بھی نام لے سکتا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں یہ انسانوں کے نام، یہ ان کے بعد میں وہیں کیوں رہ گئی، پھیلی کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی، اس زمانے میں پلین نہیں تھا، اس زمانے میں سفر کرنے ایک دوسری جگہ جانے آنے کا موقع نہیں تھا. لیکن اللہ کے اس سچے دین کو اللہ نے سینٹر میں رکھا. یہاں پر مکہ سے جو ہے مکہ میں ساری دنیا سے انسانوں کو بلاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کر کے. ہم پھر لبیک اللہم لبیک بول کے پوری دنیا میں پھرتے ہیں. پھر یہاں پر ہی دیکھ لیں، یہاں سے اللہ کے دین کو نکل کے ملیشیا، انڈونیشیا، انڈیا تک ساری اس وقت ہی تیزی سے پھیلا دیا تھا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد میں یہ دیکھ لیں کہ اللہ ہی نظر نہیں آنے والا ہے. اس واسطے کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا انسان، خدا جو سمجھ رہا ہے. ایک بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، میں ایک میرے ویڈیو کو ایک 20-40 سال سمجھنے کے بعد انسان اگر سے دیکھتا ہے تو بات سمجھے گا واقعی بھائی کہ ہم نے وہ جاہلیت کے وقت پتھر کو بنا لیا خدا، جاہلیت کے وقت میں انسان کو بنا لیا. یہ ضرور بات سامنے آئے گی جب وہ پوری دنیا کا جو ہے سروے کرے گا اور پوری دنیا کو جو ہے گاڈ کے حساب سے سوچے گا. تو سینٹر میں گاڈ کا، اللہ کا دین ہے مکہ، وہ جو آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک رہے گا. اور اس نے حفاظت کی بات کی ہے خانہ کعبہ کی اور قرآن کی. اب انسان کا ایمان ختم ہو رہا، کیسے بتا رہا ہوں. دیکھو پہلے زمانے میں ہم بچپن میں مہربان، خاندان، یا جو ہے دیدی، ماں بیٹی، اس طرح کے ناموں کی فلمیں آتی تھی، بہت اخلاق ہوتے تھے چاہے ہندو ہو یا مسلمان. اب وہ اخلاقی فلم ختم ہو گئی، یعنی ایمان ختم ہو گیا، چاہے ہندو کا ہو یا مسلمان کا، ختم ہو گیا ایمان. اب مسلم سوشل موضوع پہ فلم بھی بنانا نہیں، ایمان ختم ہو گیا. اب جیسے انڈیا میں اچھے سبق آموز فلمیں بنا کرتی تھی، وہ وقت اب پاکستان کے اندر ڈراموں میں ہے، وہ سوشل لائف بتاتے ہیں وہاں کی، جبکہ وہ لوگ بھی مساوات میں جو ہے ایکویلٹی کے نہیں بتاتے. ایک معمولی انسان اگر سے آفس میں کام کرتا ہے تو وہ پیسے والا عزت نکال دیتا ہے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مگر میں بتا رہا ہوں یہ اب یہ اس سے بھی بور ہو جائیں گے وہ لوگ جلدی، بولیں گے یہ خالی جو ہے گھریلو زندگی بتا رہے ہیں، ہم لوگ فیڈ اپ ہو گئے، میرج، ہر ایک ڈرامے میں میرج کی بات ہوگی. وہ نوجوان کو بتائیں گے، لڑکی کو بتائیں گے، اس سے بور ہو جائیں گے. ایک 10 سال میں ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں وہ گندگی کی طرف آ جائیں گے، جس طرح سے اب انڈیا کی طرف آ گئے. تو ایمان ختم ہو گیا انسان کا. اب ایمان جو بچانے والا ہے وہ ادھر سے ہٹ جائے، پتہ کھا کے بھی دنیا میں رہے، اللہ کے جو ہے دین کو پکڑ لے، اللہ کی رسی پکڑ لے. پتہ کھا کے بھی اگر پانی مل کے پانی سے رہ کے زندگی آخری سانس حیات تک بول لے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ. باتیں سمجھ میں آئیں گی انسان کو کہ جی ہر کوئی عید منا رہا، کوئی آنے والا نہیں آسمان و زمین کے درمیان میں. تو کیا بیوقوفی چل رہی ہے، جبکہ انسان پورا کنیکٹ کر کے دے دیا پوری دنیا کو. 210 ممالک، خالی یوٹیوب یا انٹرنیٹ کے ذریعے تم پوری دنیا پھر لو، پوری دنیا کے نظارے دیکھ لو، پوری دنیا کی میں کیا ہو رہا ہو سب معلوم کر لو. پھر آسمان سے کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.